کہ غلاموں میرے آقا نے اپنی زندگی میں رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم اخشنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہم اخشنی مسکینا، یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، وامتنی مسکینا، یا اللہ مجھے موت دے تو مسکینوں میں عطا فرما، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، جب محشر کا میدان ہو تو مجھے مسکینوں میں اٹھنا فرما۔ میں زندہ بھی مسکینی میں رہنا چاہتا ہوں، مرنا بھی مسکینی میں رہنا چاہتا ہوں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور میرے اللہ قیامت کے دن مجھے مسکینی کی حالت میں ہی اٹھانا۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، توجہ فرمائیے، میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں جب قیامت کا دن ہوگا، انا اول من تنشق القبر ثم ابو بکر ثم عمر، اونچی آنکھو، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، انا اول من تنشق القبر، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، ثم ابو بکر، پھر ابو بکر کی قبر کھلے گی، ثم عمر، پھر میرے عمر کی قبر کھلے گی۔ تو میں بات کر رہا تھا میرے آقا کے پیارے چچا جان حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا گیا۔ میرے آقا کونین یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سر پہ جب چادر دی جاتی تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ چادر دی جاتی تو جناب والا سر ننگے ہو جاتے۔ میرے آقا کونین رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر پہ چادر دے دو، پاؤں پہ گھاس رکھ لو۔ اس امیر حمزہ کے قاتل وحشی اور حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب والا پیارے چچا کے کلیجے کو چبانے والی ہندہ فتح مکہ ہو گیا۔ توجہ، فتح مکہ ہو گیا۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا آج سب کے لیے معافی ہے، جو آنا چاہتا ہے پاک نبی کی پاک بارگاہ میں آج معافی مانگنا چاہتا ہے آج معافی مانگ لے، جتنے بھی مقتول ہیں یا قاتل ہیں یا ظالم ہیں یا مظلوم ہیں آ جائیں در رسالت پر، معافی مانگنا ان کا کام ہے اور بخش دینا رب محمد کا کام ہے۔ فتح مکہ کا موقع کملی والے نے اعلان کیا آ جاؤ، ہر ظالم آ جائے، ہر غاصب آ جائے، ہر قاتل آ جائے، آج محمد کی کچہری دربار کھلا ہے، اعلان اعلان معافی کا میری طرف سے اعلان ہے، آ جاؤ۔ انصار بھی آنے لگے، مہاجرین بھی آنے لگے، اپنے بھی آنے لگے، بیگانے بھی آنے لگے، لیکن ان اپنوں میں ان بیگانوں میں جناب والا ایک شخص ایسا تھا، ایک شخص ایسی تھی جناب والا جو قافلے کے اندر چھپ چھپ کے آ رہی تھی۔ میرے آقا کونین کی پاک بارگاہ میں جب جناب والا عتبہ بنت ہندہ، عتبہ کافر تھا، اس کی بیٹی ہندہ کافر تھی، ہے نہیں، کافر تھی، بہت سے لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، ظلم کیے انہوں نے، زیادتی کی ہے، تم انہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہو، رضی اللہ عنہا کہتے ہو۔ او بدبختو، جس کو رسول اللہ معاف کرتے ہیں ہم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، دلائل کے ساتھ میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ میرے امام الانبیاء علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر یہی ہندہ پہنچی جس نے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ میرے آقا کی پاک بارگاہ کے اندر آنکھ باندھ کر کے عرض کرتی کملی والیا بڑا ظلم کیتا ہے میں نے آپ کے چچا کے ساتھ، بڑی زیادتی سے پیش آئی ہوں، لیکن مجھے شعور آ گیا، جینے کا شعور آ گیا ہے، اب میں توبہ کے لیے آئی ہوں، اب آپ مجھے معاف فرما دیں۔ میرے آقا نے ریجیکٹ نہ کیا، سلیکٹ کیا، فرمایا آجا، اگر دربار محمد میں تو آتی ہے تو جا، میں تجھے اپنی رحیمی کے صدقے، اپنی کریمی کے صدقے تجھے معاف فرما دیتا ہوں، کیونکہ رب قدیر نے مجھے کوئی شان ایسی عطا نہیں فرمائی، چھوٹی موٹی مجھے رب العالمین نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ صبح قیامت تک جناب والا روئے رواں ہوتی رہے گی۔ وہ کیا شان ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اللہ نے مجھ محمد کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. یہ ہندہ آئی، سرکار نے فرمایا توبہ کے لیے جی آقا توبہ کے لیے آئی ہوں. سرکار نے فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ. شرمانا چھوڑو شرمانا چھوڑو، سب کا ایک کلمہ حق لا الہ الا لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا نے ہندہ کو اپنا کلمہ پڑھایا، اپنی غلامہ بنایا اور زمانے والوں کو دکھایا. فرمایا جسے محمد معاف کر دے تم نے بھی اسے معاف ہی کرنا ہے. صدیق اکبر جسے معاف کر دیں تم بھی اسے معاف ہی کرنا ہے. فاروق اعظم جسے معاف فرما دیں تم نے معاف ہی کرنا ہے. عثمان غنی جسے معاف فرما دیں تم نے معاف کرنا ہے. مولا علی جسے معاف کر دیں تم نے بھی اسے معاف ہی فرمانا ہے. کیوں؟ فیصلے کرنے والے ہم تھوڑے ہی ہیں، فیصلے کرنے والی وہ ذاتیں ہیں جن کا ذکر کل بھی تھا، آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا. تو بہرحال میں گرامی کا سامعین و حاضرین و ناظرین آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، باتیں اور بھی کافی ہیں لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا میں آگے جاؤں. آخری بات یہی کرنا چاہوں گا کہ زندگی کا ایک مقصد ہے. بڑے میں دھیمے الفاظ میں کہہ رہا ہوں اور ہر بندے کو سمجھانا چاہتا ہوں. زندگی کا ایک مقصد ہے. جو ہم نے سمجھا ہے کھانا پینا سو جانا بس، لیکن نہیں. زندگی کا مقصد، سب سے پہلا مقصد یہ ہے بندے کا ایمان لانا، ایمان کے بعد اللہ رسول کی وحدانیت پر ایمان اقرار کرنا، اس کے بعد اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا. عقیدے کا بولو تحفظ کرنا. میں تو اس کی بھی سن لیتا ہوں جی، میں اس کی بھی سن لیتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. امیر المجاہدین محافظ ناموس رسالت علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکز آپ فرماتے تھے اللہ نے تمہیں کان اس لیے دیے کہ تم گستاخین کانوں سے سنو، زبان اس لیے دی ہے کہ تم اس زبان سے گستاخیاں کرو، ٹانگیں اس لیے دی ہیں کہ تم گستاخوں کے پاس جاؤ، ٹانگیں اس لیے دی ہیں کہ تم گستاخوں کے پاس جناب والا جا کر اپنی محفلیں گرم کرو. لیکن یاد رکھو آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گی حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اور ہم سوئی حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کر روتا ہے در و دیوار کے ساتھ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اس لیے حضرات گرامی القدر آپ اپنے عقیدے کا تحفظ کریں. عقیدے کا تحفظ یہی ہے جو رسول اللہ نے حکم دیا ہے مانو، جن سے حضور نے وفا کی ہے سر تسلیم کرو، آنکھ بند کر کے بھی تسلیم کرو، آنکھ کھول کے بھی تسلیم کرو. اور جن سے حضور علیہ السلام نے اظہار وفا کا کہا ہے، اس سے بڑی وفا اور کیا ہے یار؟ مجھے کوئی بتائے اس سے بڑی اور اظہار وفا کیا ہے کہ جن کے گھر میں مصطفیٰ خود دولہا بن کے جا رہے ہوں. ابو بکر کے گھر میں بھی دولہا بن کے گئے، عمر پاک کے بھی گھر میں سرکار دولہا بن کے گئے، عثمان دولہا بن کے سرکار کے گھر آئے، مولا علی دولہا بن کے سرکار کے گھر میں آئے، اور ابو بکر عمر کے گھر میں سرکار خود دولہا بن کے گئے ہیں. تو اس لیے حضرات ذی وقار ہمارا جو عقیدہ اہل سنت ہے اس پہ ہمارا ایمان بالکل مضبوط ہونا چاہیے. اور آخر میں یہی میں کہنا چاہوں گا، جب تک انسان کے اندر غیرت نہیں ہے، غیرت اس کے اندر وہ بندہ نہیں ہے. غیرت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اپنی ذات کا معاملہ ہے تو ہم بڑے غیرت مند ہو جاتے ہیں جی، ہم اس کے گھر میں جائیں، بیٹھ جائیں، کھائیں پیئیں. لیکن حضور کی ذات کا مسئلہ آ جائے تو پھر ساڑھے ملداری ہے، برادری ہے، مولوی صاحب تسی نہیں سمجھنے ہو، تسی صحیح سمجھنے ہو.
بہرحال گرامی القدر میں یہ درس کسی کو بھی نہیں دیتا کہ کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہو یا کوئی معاملہ ہو. جزاک اللہ عمر بھائی توجہ, اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. میں کسی کو یہ درس نہیں دیتا آپ کسی سے لڑائی کریں, فتنہ کریں, فساد کریں, تعلق ختم کریں, نہیں. ایک ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کہا انہیں جانا انہیں مانا, بولو ذرا انہیں جانا, بولو ذرا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جزاک اللہ جی, اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے. آخر میں اعلان ایک سماعت فرما لیں دو. پہلا اعلان یہ ہے کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ احباب سے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو 2 تاریخ ہے بعد از نماز شاہ ہم ابھی اپنی اسی مسجد میں محافظ ناموس رسالت امیر ملت اسلامیہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس کی شکل میں محفل کا انعقاد کریں گے. تو ہم نے کوشش کی لیکن وہ کل نہیں ہو سکے گی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو مرکزی قائدین ہیں طریق لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے, وہ ابھی بہت مصروف ہیں. ان کی مصروفیت ہے کہ ان سے ٹائم ابھی نہیں مل سکا. انشاءاللہ کریں گے, ہمارا وعدہ ہے آپ سے. ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ بابا خادم ایک شخصیت کا نام نہیں, کروڑوں دل جو دھڑکتے ہیں اس کا نام خادم حسین رضوی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات انشاءاللہ یہ ہم پروگرام کریں گے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کسی بندے سے یہ بات چھپی ڈکی نہیں ہے کہ امیر المجاہدین ہی محافظ ناموس رسالت کا چلم ہے 3 تاریخ بروز اتوار بامقام لاہور. تو پیچھے جنازے کے وقت بھی بعض دوستوں نے گیلا اعتراض کیا تھا کہ ہمیں اطلاع نہیں ہوئی, ہم نہیں جا سکے. تو اس لیے میں نے آپ کو ایک مرتبہ پھر اطلاع کرتا ہوں, انشاءاللہ ہم قافلے کی شکل میں جائیں گے. ہمارا تعلق ہے حضور کے عاشق سے, تو ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جو بندہ حضور کا غلام جانا چاہتا ہے وہ آج شام سے پہلے عشاء سے پہلے اپنے نام لکھوا دے تاکہ ہم قافلے کی شکل میں جائیں اور اپنا نام حضور کے غلاموں میں لکھوائیں انشاءاللہ تعالی. بروز ہفتہ رات کو انشاءاللہ ہمارا قافلہ رواں دواں ہو جائے گا اور پوری دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ تعالی حضور کے غلام. اس محفل میں چیلم کی شکل میں ہم جائیں گے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کریں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس لیے ایسے صفوں پہ چلنا بھی یقیناً ایمان کی محبت اور وفاداری سے کوئی کم نہیں ہے. تو بہرحال آپ سے التماس ہے کہ جناب گرامی القدر آپ چیلم کے اندر جائیں اور اپنے جو حضرات جانے والے ہیں وہ رابطہ کر لیں میرے ساتھ یا جتنے بھی کمیٹی والے حضرات ہیں ان کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے. اور بس بات یہی پہ ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک جل جائیں جل جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائیں.